امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، کیا کوئی ایسا صدقہ بھی ہے جو اللہ کو پسند نہیں؟ یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ بدترین صدقہ وہ ہے جو انسان دے کے پھر احسان کرے۔ یاد رکھنا، اس زمین پہ اللہ نے کسی کو کم دے کے اس امتحان میں ڈالا ہے کہ وہ صبر کس طرح سے کرتا ہے، اور کسی کو زیادہ دے کے اس امتحان میں ڈالا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کس طرح سے کرتا ہے۔ کسی انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ کسی کی مدد کر سکے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ انسانوں کی مدد کر سکے۔ یاد رکھنا، جو انسان کسی انسان کی مدد کرنے کے بعد اس پر احسان جتاتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس کے گلے میں لعنت کا تاج پہناؤ، تاکہ روز محشر میرے پاس یہ بندہ آئے تو سب سے مفلس اور حقیر محسوس ہو۔ اور یوں جب وہ روز محشر آئے گا تو اللہ ان بندوں کو اس کے سامنے کھڑا کرے گا جس پہ یہ احسان کر کے احسان جتاتا تھا۔ وہ بندے غمزدہ ہو کے اللہ کے دربار میں فریاد کریں گے کہ اے اللہ، ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم اپنی مدد خود کر سکے، تو نے اس بندے کو اس قابل بنایا تھا، یہ ہماری مدد بھی کرتا تھا اور ہمارے اوپر احسان بھی جتاتا تھا۔ اور اس وقت وہ پشیمان ہو کے رونے لگے گا۔ اللہ اس بندے کو تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندے معاف نہیں کرتے جس پہ یہ احسان کرتا تھا۔ یاد رکھنا، ایسے انسان پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے جو لوگوں کی مدد کرنے کے بعد لوگوں پہ احسان کرتے ہیں۔